کہ کیا امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ کی یہ جو الجامع ہے، کیا اس کو الجامع الصحیح کہیں گے؟ یعنی الصحیح کا اطلاق ہو سکتا ہے اس پر؟ اس حدیث کی کتاب میں جو احادیث ہیں، اس میں کیا ساری کے ساری احادیث ایسے ہیں جس طرح سے ہم امام بخاری کی الجامع الصحیح کہتے ہیں؟ کیا اس طرز کی یہ کتاب ہے کہ صحت کا وہ معیار ہے کہ اس میں اس کو الجامع الصحیح کہیں؟ امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو السنن ہے، یہ ایک اہم بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اختصار علوم الحدیث، جو آپ نے حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ کی معرفت علوم الحدیث کا اختصار کیا، آپ نے تہذیب کی اس کی، الباعث الحثیث اس کا نام ہے یا نہیں ہے، حافظ ابن کثیر نے اس کا نام رکھا نہیں رکھا، یقیناً ایک مختلف فی مسئلہ ہے علمی اعتبار سے۔ یہ جو الباعث الحثیث فی اختصار علوم الحدیث 2 جلدوں میں جو ابھی فی الحال چھپتی ہے شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ، تو اس کتاب میں آپ دیکھیے کہ الصحیح، حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف، پھر یہ کس کتاب پر یہ جو ہے لفظ منطبق ہوتا ہے الصحیح، اس کو بتاتے ہوئے ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک عنوان ہی ایسے قائم کیا ہے کہ اطلاق اسم صحیح علی الترمذی والنسائی، کہ کیا سنن ترمذی اور سنن نسائی کو بھی الصحیح کہہ سکتے ہیں جس طرح سے صحیح بخاری کے لیے کہتے ہیں؟ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت 2 جلیل القدر عالم دین، معروف علماء، معروف محدثین، ایک امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ اور دوسرے ہیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ۔ امام حاکم رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 405 ہجری کو، اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے 463 ہجری کو۔ کہا کہ وَكَانَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ يُسَمِّيَانِ كِتَابَ التِّرْمِذِي الجامع الصحیح، الجامع الصحیح۔ یعنی ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام حاکم اور خطیب بغدادی رحمہم اللہ اجمعین، ان 2 اصحاب علم نے سنن ترمذی کو الجامع الصحیح کہا، یعنی انہوں نے الجامع الصحیح کہا اس کتاب کو، سنن ترمذی کو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان دونوں اصحاب علم کا قول نقل کرنے کے بعد، ان کی طرف منسوب اس بات کو ذکر کرنے کے بعد، ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو بات کہی وہ بہت اہم ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ وَهَذَا تَسَاهُلٌ مِّنْهُمَا، امام حاکم اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ ان دونوں اصحاب علم سے متعلق یہ تساہل ہے، یعنی یہ درست نہیں ہے، یہ علمی اعتبار سے ایک تساہل ہے یہ کہ اس کو الصحیح کہہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مُنْكَرَةٌ، سنن ترمذی میں بیشتر احادیث ضعاف کی قبیل سے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کو الجامع الصحیح کہنا یہ تساہل ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ، اللہ جزائے خیر دیں۔ امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کو 748 ہجری آپ کا سن وفات ہے، متعدد کتابوں کے مصنف، جلیل القدر عالم دین۔ آپ کی جو کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات انہوں نے لکھا ہے، مؤسسۃ الرسالہ کا جو نسخہ میرے پاس ہے، اس میں 13ویں جلد ہے، غالباً صفحہ نمبر یاد نہیں ہے، تو انہوں نے امام ترمذی رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات لکھتے ہوئے آپ کی السنن پر بھی آپ نے گفتگو کی۔ سنن ترمذی کا تعارف انہوں نے جو کروایا ہے بہت عمدہ، بہت شاندار۔ اس میں ایک خاص بات وہ بھی ہے جو مجھے آپ کو سمجھانا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قلت فی الجامع علم نافع وفوائد غزیرۃ ورؤوس الاسلام ورؤوس المسائل وهو احد اصول الاسلام لولا ما قدره باحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا
کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی یہ جو حدیث کی کتاب ہے نا الجامع، کہا کہ اس میں بہت ہی نفع بخش علم ہے، متعدد فوائد ہیں، فقہی اعتبار سے، علل الحدیث کے اعتبار سے، علوم الحدیث کے اعتبار سے. سبحان اللہ، یعنی علوم الحدیث کی تطبیق ہو جاتی ہے اگر سنن ترمذی کو نہایت انہماک سے پڑھتے ہیں تو. فقہی اعتبار سے درک حاصل ہو جاتا ہے اگر جو ہے مطلب انہماک سے اس کو پڑھتے ہیں تو. اور شرعی اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ مسائل کا اس قدر احاطہ ہے کہ تقریباً اس میں مسائل آ چکے ہیں. اور کتب ستہ یعنی تقریباً 90-95 شرعی اعتبار سے جو احادیث جو مسائل احادیث اللہ کے رسول کی جو احادیث ہیں تقریباً اس میں موجود ہیں. اسی لیے اہل علم نے یعنی جو احادیث کو ترتیب دی ہیں، کتب ستہ کی اصطلاح وجود کب آئی، ان 6 کتابوں کا انتخاب کیسے ہوا، میں نے مستقل گفتگو کی ہے اس پر. تو یہ احد اصول الاسلام سنن ترمذی، لیکن کہا کہ لولا ما قدرہ باحادیث واہیۃ. اگر امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی اس حدیث کی کتاب کو ضعیف احادیث سے مختلط نہ کرتے، ضعیف احادیث کو داخل کر کے اس کتاب کے جمال کو، حسن کو، مقام مرتبے کو اگر کم نہ کرتے، کیونکہ اس میں بعض تو موضوع ہیں، بعض احادیث تو اس میں موضوع ہیں. سنن ترمذی میں موضوع روایات ہیں نہیں ہے، مستقل ایک مسئلہ وہ بھی پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آپ نے جو تحفۃ الاحوذی پر جو مقدمہ آپ نے لکھا ہے، آپ نے اس کی نفی کی، اس میں کوئی حدیث موضوع نہیں ہے، لیکن اس میں حدیثیں موضوع حدیثیں بھی ہیں. امام ذاہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ بعضها موضوع وکثیر منها فی الفضائل. اور فضائل کے باب میں آپ دیکھیں گے کہ بیشتر احادیث، چاہے وہ طہارت میں فضائل کی بات ہو، چاہے وہ مناقب میں ہو، چاہے وہ دیگر امور سے متعلق ہو، فضائل کے باب میں وہ ایک مستقل ایک موقف بھی ہے، لیکن اس نقطہ نظر سے احادیث بہت بڑی مقدار میں ضعیف ہیں. ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ نے جو عارضۃ الاحوذی آپ کی کتاب ہے، اس کے مقدمے میں سنن ترمذی کا جو انہوں نے تعارف کروایا ہے، کہا کہ اس میں 14 ایسے علوم ہیں جو کسی اور کتابوں میں نہیں ملتے ہیں. کئی طرح سے آپ نے گنوایا، کہا کہ اسند، صحح، عدد الطرق، جرح وعدل. اس میں مسند روایتیں یعنی مرفوع روایتیں آپ نے پیش کی. آپ نے اس میں متعدد طرق لے کر کے آئے، یعنی مراسیل اور موقوف. پھر اسی طرح سے آپ نے کچھ روایتوں کو صحیح کہا، کچھ روایتوں کو ضعیف کہا. علت کیا ہے بتائیں. علل الحدیث پر خوب کام کیا آپ نے، ضعیف روایات لائے، یہ مقصود ہے. حدیث کو من حیث القبول والرد آپ نے کام کیا اس پر. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، تو الجامع الصحیح کیسے اس کا نام ہو سکتا ہے، یہ مقصود. خود امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی کے بالکل آخر میں جو مطبوع رسالہ ہے العلل، اس میں آپ نے اس بات کی وضاحت بھی کی کہ ہم نے اس میں جو باتیں نقل کی ہیں، یعنی فقہی اعتبار سے علماء کے جو اقوال نقل کی، کہا کہ انا حملنا علی ما بینا من قول الفقہاء یا من اقوال الفقہاء وعلل الحدیث. کہا کہ ہم نے اس کتاب میں فقہاء کے اقوال اور علل الحدیث جو ہم نے بیان کیا ہے، اس اعتبار سے کہ لما سئلنا، جب ہم سے سوال کیا گیا، ہم سے پوچھا گیا. کہا کہ ایک زمانے تک تو میں نے توقف اختیار کیا. امام ترمذی کہتے ہیں کہ فلم نفعلہ زمانن، ایک مدت تک میں نے کچھ کام کیا ہی نہیں اس پر. پھر اللہ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے کہا کہ میں نے اس کو آغاز کیا. اور فعلنا، ہم نے اس لیے اس کام کو انجام دیا، اس لیے کہ ہمارے اس فعل کے ذریعے سے، ہمارے اس عمل کے ذریعے سے لوگوں کو ایک فائدہ ہوگا، طلبہ کو فائدہ ہوگا. اس میں آپ نے حدیث کو احادیث صحیحہ بھی لے کر کے آئے، تو اس میں معلول روایتیں بھی لے کر کے آئے. تو خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ ہم نے اس میں ان احادیث میں جو علت ہے ہم نے اس کو بیان کیا.
حدیث معلول ہے، حدیث ضعیف، اس کو ہم نے بیان کیا، اس کے ضعف کو بیان کیا ہم نے، کئی ایک روات پر جرح کیا آپ نے، اس کے باوجود بھی الجامع الصحیح اس کتاب کے لیے کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اسی لیے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی، جو صحیح اور ضعیف سنن ترمذی ایک ساتھ جو چھپی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، سنن ترمذی جو مجلد ہے سنن اربعہ، اس میں سنن ترمذی پر جو مقدمہ آپ نے لکھا ہے بہت ہی شاندار، بہت ہی علمی، اور میں نے مکمل طور پر اس سے فائدہ اٹھایا الحمدللہ، بہت ہی جامعیت کے ساتھ آپ نے احاطہ کیا، جو لاجواب، ہر طالب علم کو پڑھنا چاہیے، صرف سنن ترمذی سے متعلق نہیں، متعدد جہت سے وہ مالا مال ہوگا باذن اللہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہت ہی شاندار تجزیہ کرتے ہوئے امام ترمذی رحمہ اللہ کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ ان صنیع المؤلف فی ینفی تلک التسمیہ نفیا باتا، کہا کہ جو لوگ الجامع الصحیح کر کے جو لکھتے ہیں نا، کہا کہ خود مؤلف کا جو کام ہے، یعنی امام ترمذی کا جو عمل بتا رہا ہے کہ الجامع الصحیح اسے کہہ ہی نہیں سکتے، مکمل طور پر اس کی نفی ہو جاتی ہے، اسے کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کو آپ دیکھیں، لما قد روا عشرات الاحادیث مصرحا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیشتر ایسی احادیث لے کر کے آئیں مصرحا بعدم صحتها، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ بیشتر احادیث کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، یا اس کے ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس حدیث کا ضعف بتاتے ہیں، بیشتر احادیث خود امام ترمذی رحمہ اللہ، متعدد احادیث کاشفا عن عللها، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیشتر احادیث کو نقل کرنے کے بعد اس میں کیا علت ہے اس کی وضاحت کیا آپ نے۔ کبھی کبھار تو ایک راوی کا ضعف بتاتے ہیں، تارتن بضعف رواتها وتارتن باضطرابها وباخرى ارسالها، یعنی سند میں کس نقطہ نظر سے ضعف ہے آپ اس کو اس کی متعدد جہت بتاتے ہیں، اس کی شکلیں بتاتے ہیں، ان سب کے باوجود اسے الجامع الصحیح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسی لیے آپ غور کیجئے کہ جیسے کشف الظنون ہے، مثلا کشف الظنون حاجی خلیفہ کی رحمہ اللہ، انہوں نے امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو الجامع ہے اس کا تعارف کرواتے ہیں ہوئے اس کو الجامع الصحیح لکھا، اس کو الجامع الصحیح، اسی سے یہ چیزیں شہرت پاتی ہیں۔ حتیٰ کہ تعجب کی بات یہ ہے، اہل علم نے جس چیز پر تعجب کا اظہار کیا خصوصاً اس دور میں، شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ 1958 آپ کا سنہ وفات ہے، بہت ہی عظیم محقق ہیں، مسند احمد کی تحقیق کی انہوں نے، تفسیر طبری کی تحقیق کی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، سنن ترمذی پر انہوں نے جو تحقیق کی اور اس کا جو مقدمہ انہوں نے تفسیری طور پر لکھا، اور اس کتاب کا سر ورق پر بھی اسے الجامع الصحیح لکھا، انہوں نے مقدمے میں بھی اس کو الجامع الصحیح لکھا آپ نے۔ امام شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے اس کو ان کے مقدمے میں الجامع الصحیح لکھا، اور وہ کتاب جو چھپی ہے دارالفکر بیروت سے جو مکتبے میں موجود ہے، اس پر بھی جو الجامع الصحیح لکھا ہوا ہے۔ بہرحال علمی اور فنی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے کہ اس کو الجامع الصحیح کہیں،